محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ وہ کون سے 5 مقامات ہیں جہاں پر سلام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں 5 ایسے مقامات ہیں جہاں سلام کرنا مکروہ ہے۔ جو مسلمان ان 5 جگہ پر سلام کرتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو سنوارتا ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں یا معاشرتی آداب۔ اسلام نے انسان کے درمیان محبت، امن و احترام اور اخوت کو فروغ دینے کے لیے جو بنیادی تعلیمات دی ہیں، ان میں سے سلام کو نہایت مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ سلام صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایک جامع دعا، خیر خواہی کا اعلان، امن و سلامتی کا پیغام اور باہمی تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو دراصل وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے دل میں کسی قسم کا بغض، دشمنی یا نقصان کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کے لیے خیر، سلامتی اور اللہ کی رحمت کا خواہاں ہے۔ سلام کسے کہتے ہیں؟ سلام عربی زبان کا لفظ ہے جو سلم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے محفوظ رہنا، سلامت ہونا، عیب اور نقصان سے پاک ہونا۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا مفہوم ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو، یعنی اللہ تمہیں ہر قسم کی ظاہری اور باطنی آفات سے محفوظ رکھے۔ ورحمت اللہ کا اضافہ کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنی برکتوں سے نوازے۔ یوں سلام ایک مکمل دعا بن جاتا ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی شامل ہوتی ہے۔ اسلام میں سلام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سلام کو اہل ایمان کا شعار قرار دیا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر سلام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ دعا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام صرف ایک رسمی جملہ نہیں، بلکہ ایک عبادت اور سنت ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سلام کرنے سے دراصل اللہ کے نام السلام کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ خود سلامتی دینے والا ہے اور جنت کو بھی دار السلام کہا گیا ہے۔ سلام کرنے والے کے بارے میں اسلام نے بہت فضیلت بیان کی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سلام پھیلانا ایمان کا حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ سلام صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک دلوں کو جوڑنے والی کنجی ہے۔ جب سلام عام ہوتا ہے تو نفرتیں کم ہوتی ہیں، فاصلے مٹتے ہیں اور امت میں اخوت مضبوط ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام صرف دوستوں یا جان پہچان والوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا اخلاقی ہتھیار ہے جس کے ذریعے انسان برائی کے جواب میں بھلائی دیتا ہے۔ سلام انسان کے اندر برداشت، حلم اور اخلاق حسنہ پیدا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی نمونوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو بھی سلام کرتے تھے، بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کہتے ہیں، غلاموں اور خادموں کو سلام کرتے، حتیٰ کہ مجلس میں داخل ہوتے تو سب کو سلام کہتے اور رخصت ہوتے وقت بھی سلام کہتے۔
یہ ایک بات کا عملی درس ہے کہ اسلام میں عزت و احترام کا معیار مال، عمر یا منصب سے نہیں بلکہ تقوی اور اخلاق ہے۔ سلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں برابری اور اخوت کی بنیاد رکھی۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں کون سا منصب سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور جاننے والے اور نہ جاننے والے سب کو سلام کرنا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سلام صرف واقف لوگوں تک محدود نہیں بلکہ ہر مسلمان کو سلام کرنا افضل عمل ہے۔ اس سے دلوں کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے اور بہتر جواب دینا باعث اجر ہے۔ جو شخص سلام کا جواب نہیں دیتا وہ دراصل ایک دینی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ سلام کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں کو دور کرتے ہوئے جہاں سلام عام ہوتا ہے وہاں بدگمانی، حسد اور دشمنی کم ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس وقت خوش ہوتا ہے جب مسلمان کے درمیان جدائی اور نفرتیں آ جاتی ہیں۔ سلام نفرت کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ سلام کے آداب بھی السلام نے ہی سکھائے ہیں۔ چھوٹے بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور یہ ادا انسان کے اندر انکساری اور ادب پیدا کرتی ہے۔ سلام میں پہل کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے کیونکہ اس میں نفس کو توڑنا اور عاجزی اختیار کرنا مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک مجلس میں تشریف لائے تو سلام کیا، پھر کچھ دیر بیٹھ کر اٹھ کر دوبارہ سلام کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے بھی سلام کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مجلس میں آئے تو سلام کرے اور جب وہ اٹھے تو بھی سلام کرے۔ پہلا سلام دوسرے سے کم حق والا نہیں۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام تعلق کو شروع کرتا ہے اور حسن اختتام پر لاتا ہے۔ اسلام میں سلام ترک کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ بعض لوگ تکبر، ناراضگی یا دنیاوی اختلافات کی وجہ سے سلام چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان یا بہن بھائی سے قطع تعلق جائز نہیں، اور سلام کے ذریعے ہی تعلق کو دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہی ہے جو سلام میں پہل کرے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑائی سلام نہ کرنے میں نہیں بلکہ سلام کرنے میں ہے۔ سلام کا تعلق صرف دنیا سے نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہے، اور جنتیوں کو فرشتے سلام کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود اہل جنت کو سلام فرمائیں گے اور جنت کا تحفہ بھی سلام ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ان کی دعا یہی ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام جنت کی زبان ہے، اور دنیا میں سلام کو عام کرنا دراصل جنتی ماحول پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم آج کے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سلام کی سنت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتے ہیں مگر سلام نہیں کرتے۔ موبائل اور دنیاوی مصروفیات نے دلوں کو دور کر دیا ہے۔ اگر ہم واقعی ایک پرامن اور محبت بھرا معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں سلام کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ گھروں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، تعلیمی اداروں میں اور ہر جگہ سلام کو عام کرنا ہوگا۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ غیر مسلموں کو ساتھ بھی حسن سلوک اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے۔
اور جہاں شرع کی اجازت ہو وہاں اچھے انداز میں بات کی جائے، لیکن مسلمان کے درمیان سلام ایک خاص شعار ہے جو ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے، ہم امن کے دائی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان 5 جگہوں کے بارے میں جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سلام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بے شک سلام کرنے کی بہت فضیلت ہے، لیکن ان 5 جگہوں پر بھی جو سلام کرے گا اسے پسند نہیں فرمایا گیا، اور چاہیے کہ ان 5 جگہوں پر ہمیشہ سلام کرنے سے گریز کریں۔ یہ 5 مقامات ایسے ہیں جس سے بندے کو سلام کرنا منع ہے، کیونکہ یہ سلام کا محل نہیں ہے۔ پہلا مقام، اگر کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے تو اس کے پاس آ کر اس کو سلام کرنا منع ہے، یہ درست نہیں ہے، اور وہ قرأت کر رہا ہے اسے قرآن میں مشغول رہنے دیا جائے۔ دوسرا، اگر کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، کوئی وظائف پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، اس کے پاس آ کر سلام کیا جائے، یہ بھی درست نہیں، یعنی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا، اگر کوئی بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، مثال کے طور پر 5:30 بجے جماعت ہے اور یہ 5:15 بجے پہنچ گیا، اور اب 15 منٹ اس نے جماعت کا انتظار کرنا ہے، تو جو بندہ جماعت کے انتظار میں ہو اس کو بھی آ کے سلام کرنا یہ درست نہیں۔ یہاں پر سلام کرنا منع ہے۔ جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اور وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے نماز میں ہے مگر وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، یا مثال کے طور پر جیسے کہ نماز ختم ہو جاتی ہے اور پھر امام صاحب کے ساتھ لوگ سلام کرتے ہیں، تو وہ سلام کا محل نہیں۔ وہاں پر سب امام سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں اور یہ عرف بھی ہے، تو یہاں سلام کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا مقام، اگر کوئی درس میں مشغول ہے، کوئی دینی بات کر رہا ہے، حدیث سنا رہا ہے یا کوئی علمی گفتگو کر رہا ہے، تو اسے علمی گفتگو کے دوران بھی کسی کو سلام کرنا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مدرس بیٹھا ہوا ہے، درس دے رہا ہے، تو اس مدرس کو بھی سلام کرنا منع ہے۔ اور سامنے اگر 15 یا 20 لوگ اس کے درس کو سن رہے ہوں تو ان لوگوں کو بھی سلام کرنا منع ہے، کہ وہ سلام کریں گے تو لوگ سارے سلام کی طرف متوجہ ہوں گے، دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے کہ کون آیا ہے، اور سارا جو درس کا ماحول ہے وہ خراب ہوگا۔ کوئی بھی اہم امپورٹنٹ شرعی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، تو جو نیا بندہ مجلس میں آئے گا اس کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے اور درس کو سننے میں مشغول ہو۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو سلام کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کو سلام کر رہا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو امام صاحب کو سلام کرنے کے لیے، مدرس کو سلام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ بالکل طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس سے جو علمی مجلس لگی ہوتی ہے اس میں بہت بڑا خلل پیدا ہوتا ہے، اور وہی ماحول اور وہی ردم دوبارہ بنانے میں بعض اوقات ٹائم لگ جاتا ہے، اور لوگوں کی توجہ ہٹنے کی وجہ سے وہ غلط شرعی مسئلہ بھی دے سکتے ہیں۔ لہٰذا درس و تدریس کا جہاں پر مسئلہ ہو وہاں کسی سامنے والے کو سلام کرنا بھی منع، اور جو درس دے رہا ہے اس کو بھی سلام کرنا منع ہے۔ اسی طرح اذان کے وقت سلام کرنا منع ہے، اقامت کے وقت سلام کرنا منع ہے، یا خطبہ جمعہ ہو رہا ہے اور دین کا خطبہ ہو رہا ہے، اس وقت بھی کسی بندے کو سلام کرنا منع ہے۔ خطبے کے وقت اور جمعے کے خطبے کے وقت، دین کے خطبے کے وقت تو بولنا بھی منع ہے اور سننا فرض ہے، تو اس وقت سلام کرنا بھی جائز نہیں۔ ہاں، اسلام کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو تسبیحات اور تلاوت اور نماز کے انتظار میں اگر کوئی کسی کو سلام کر دیتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ جس کو سلام کیا ہے یا تو وہ جواب دے دے یا نہ دے، دونوں جائز ہیں، تو اس کے لیے اب سلام کا جواب دینا واجب نہیں، کیونکہ اس بندے نے ایسی جگہ سلام کیا جو سلام کا محل بھی نہیں ہے، اور خطبے والے مقام پر تو سلام کا جواب زبان سے دینا ہر صورت میں منع ہے۔ اگر اس نے سلام کر لیا خطبے کے ٹائم تو وہ کرنے والا بھی گنہگار ہو، اور جواب دینے والے کو لازم ہے کہ جواب نہ دے۔
اور جواب نہ دینے پر وہ بندہ سلام کرنے والے بندے کو متکبر اور مغرور نہیں بول سکتا کہ میں نے سلام کیا تھا، حضرت تو تسبیحات میں ہی مشغول رہے، جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے سلام کیا تھا تو حضرت درس سن رہے تھے، مجھے جواب دینا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ اس طرح یہ لوگوں پر تکبر کا الزام لگا رہا ہے، اور تکبر کا الزام کسی پر لگانا حرام ہے، بدگمانی ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور وہ سلام کا جواب نہ دے کر کوئی گناہ کما نہیں رہا ہوتا، اور یہ بندہ اس کے حوالے سے بدگمانی کر کے، غیبت کر کے، تکبر کا اظہار کر کے 2-3 بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا شکار ہونے والا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جہاں پر سلام منع ہے وہاں پر خاموشی سے بیٹھ جائیں، اور سلام کر دیا ہے تو سامنے والا جواب نہ دے تو بھی بدگمانی کی اجازت نہیں۔ آخر میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ بظاہر سلام کرنا ایک چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے، مگر اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ یہ عمل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، اور معاشرے کو امن کا گہوارہ بناتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، ہمارے رشتے مضبوط ہوں، ہماری آخرت سنور جائے، تو ہمیں سلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے۔ اللہ تعالی ہمیں سلام کی سنت کو سمجھنے، اس پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان پر سلامتی ہو، ان کے لیے سلام ہے، اور ان کا انجام سلامتی والا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔